الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ توبہ کا 8واں رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ کل بھی اس رکوع پر تذکرہ کیا گیا اور خاص کر ماہ مبارک میں آخری ایام میں یہ رکوع زیادہ تر تلاوت کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اس میں زکوٰۃ کے جو مدات ہیں اس کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مد بتائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں پر، جیسا روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہیں یعنی جو مالدار ہیں، اور زکوٰۃ کا نصاب یہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس 7 تولے سونا ہو اور 52 تولے چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی۔ بعض لوگ 7.5 تولے سونا بھی بتائے، لیکن 7 تولے سونا اور 52 تولے چاندی یہ عموماً فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اتنا انسان کے پاس پیسہ ہو یا جائیداد جس سے نفع ہے یا مکانات جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، وہ اگر 7 تولے سونے کے برابر یا 52 تولے چاندی کے برابر اگر اس کا ملک و املاک جو فائدہ پہنچانے والے ہے یا فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی، چاہے تجارتی اعتبار سے ہو یا زراعت کے اعتبار سے ہو، پیشے کے اعتبار سے ہو۔ یہ اس کی جو ہے اگر اتنی مقدار میں ملکیت ہے، دولت ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کو رمضان میں ہی دینا یہ مخصوص تو نہیں ہے، قرآن پاک میں یا حدیث میں 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے، کبھی بھی ادا کر سکتا، لیکن لوگ زیادہ تر ماہ مبارک میں رمضان میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے خیرات کرنا اور اللہ کی راہ میں مال لٹانا یہ اجر و ثواب کے لیے خاص کر کے رمضان میں لوگ یہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تب وہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، کون اس کے مستحق ہیں، یہ اس کی تفصیل اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرمایا، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے خلاف اگر زکوٰۃ ہونے کے باوجود یعنی زکوٰۃ کا وہ دینے کا مستحق یا دینے کا جو ہے اس پر فرض عائد ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس سے اعراض کرتا تو اس سے جہاد کا اعلان کیا جاتا اسلام میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تھوڑا تکلیف محسوس کرے یا آناکانی کرے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا اعلان کرے اور آپ فرمائیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ نکیل بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اب یہ کہے کہ میں اونٹ تو دیتا ہوں لیکن نکیل نہیں دیتا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
فرمان ہے. اور کیونکہ کچھ ایسے منافقین یا ایسے مدعیان نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھے تھے جو اسلام سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے تھے. ایسے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آپ یہ مشورہ دیتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالت بہت ناگزیر ہے, اس وقت زیادہ سختی نہ کی جائے تو بہتر ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دین میں بگاڑ ہو اور میں زندہ رہوں یہ میرے لیے ناگوار ہے. میں ہر وہ اسلام کے امر کو پورے قوت سے لاگو کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رویہ تھا, جس سے یعنی زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ اگر ادا نہ کیا تو اس سے جہاد کیے جانے کا حکم ہے. تو اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو مسلمانوں پر جو فرض کیا ہے اس کے مدات بتائے. کل 2 مدوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا, ماباقی جو ہے اس کا کی تشریح رہ گئی تھی. تو اللہ پاک جو 8 مدات ہیں اس میں 4 تبلیغ کے ہیں اور 4 تنظیم کے ہیں. 4 مد جو ہے وہ تبلیغ اسلام کے لیے, کیونکہ اسلام کا اصل مقصد ہی دنیا میں امن و امان کو پھیلانا, لوگوں کے اندر اعتدالی پیدا کرنا, اور مسلمانوں کا جو مال ہے وہ محض اشاعت اسلام کے لیے ہے, دین کی تبلیغ کے لیے ہے. دوسرا کوئی دنیا کمانا, دنیا کی جائیداد اکٹھا کرنا, اس مقصد کے لیے یہاں پر زکوٰۃ کا فنڈ نہیں جمع کیا جاتا. اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام یا اس کا جو ہے جو نصاب قائم کرے وہ محض غلبہ اسلام کے لیے تھا. اس لیے اللہ پاک یہاں سب سے پہلے فرما رکھے انما الصدقات للفقراء, زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلا حق یہ فقراء کا ہے. فقیر کون ہے؟ فقیر جو ہے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فقری والفقر منی, فقیری مجھ سے ہے اور مجھے فقیری پر فخر ہے. تو فقیری جو ہے جو لوگ گداگری سمجھے یا جو ہے مفلسی یا جو ہے در در پھرنا اس کا نام فقیری سمجھے تو یہ کم فہم لوگ ہیں. فقیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ فرما رہے کہ مجھے فقیری پہ فخر ہے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال فقیری کے تعلق سے بھی بہت وضاحت آپ اشعار میں بیان فرمائیں. فقر کے ہے معجزات تاج سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. فقر بادشاہوں کا بادشاہ ہے. فقیری جو ہے, اور ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے یہ فقیری سے کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی, گیا دورے حدیث سے لن ترانی. اور ایک فقر سکھاتا ہے جہانگیری, یعنی بادشاہت کرنا. ہے فقیری میں جو ہے بادشاہت ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ بھی ہے. لیکن فقیری کے تعلق سے علامہ اقبال بہت جو ہے وضاحت کیے اپنے اشعار میں. ایک فقر جو ہے فقیری اکثیر ہے, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں شان پیدا کر. اور ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. غلامی میں مبتلا کیا گیا. فقر کیا ہے؟ اکثیر ہے. حضرت قبلہ عالم فرمائے ہے فقیری یہ وہ اکثیر بدولت جس کے باندھا جاتا ہے خلافت کا بھی صحرا سر پر. تو فقیری جو ہے در حقیقت اسلام کے لیے اپنی ساری دولت کو لٹا دینا, اور اپنی ساری ملک و املاک, جیسا صحابہ اکرام بڑے بڑے دولت مند تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے حساب دولت تھی آپ کے پاس. حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے والد بزرگوار بادشاہ تھے وہاں کے. اور جب بادشاہت کے بعد جو ہے آپ کے وصال کے بعد جب جو ورثے میں دولت ملی وہ ساری دولت اسلام کے اشاعت کے لیے قربان کر دی. اسی طرح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس 22 ہوندس سے سونے کے تھے, اب دوسری کتنی دولت نہ ہوگی. یہ ساری دولت لٹا کر
آخر میں حال ایسا ہوا کہ گھر میں انتقال ہوا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی جو ہے چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اندھیرے میں ہے، اور بچی کے سر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. تو یہ جو ہے اسلام کے لیے سب کچھ دے دینے والا یہ فقیر ہے، اور سب دے کے اپنے آپ کو رات دن اسلام کی تبلیغ میں مصروف رکھنے والا، منہمک اور جو ہے اس کے اندر استغراق غرق ہونے والا. ایک بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دیوانہ کہے، اتنا جو ہے وہ اسلام کے کاموں میں اور اسلام کی تبلیغ میں ڈوبا ہوا ہو کہ اس کو لوگ دیکھ کے دیوانہ کہے. اور تمام نبیوں کا، خاص کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کا یہی جو ہے گمان تھا، اور ساحر و مجنون بولتے تھے، یہ جادوگر ہے، دیوانے ہے. کیونکہ ایسا جو ہے منہمک اپنے کام میں ایسا جو ہے شیش پگھلا ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہے کہ بڑے بڑے لالچ دینے والے عاجز آ جا رہے. تو ایسا یہ جو ہے سب کچھ اسلام کے لیے لٹا کر یہاں تک کہ فاقہ کشی کی نوبت آ جائے، گھر اور نادار رہے. گھر جو ہے در و دار جو ہے نا اس کے لیے سر چھپانے کے لیے گھر نہ ہو. یہی جو ہے نا ایک فقیری کی نشانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر کا اس قدر تنگ گزران تھا، رہنے کو مکان نہ تھا، ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان. فقیر کا سب سے بڑا ورثہ کیا ہے؟ علم قرآن ہے. اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی جائیداد، سب کچھ جو ہے قرآن ہے، علم قرآن ہے. اگر وہ ظاہرہ دولت کو، ظاہرہ گھر بار کو، اگر زرزن زمین کو اگر اپنا سرمایہ سمجھا تو وہ فقیری کو نہ سمجھا. فقیری وہاں پر ختم ہو جاتی جہاں پر دولت آ جاتی. اس لیے صحابہ اکرام، تمام صحابہ اکرام فقیر تھے. تو فقیر کا جو ہے تنگ گزران، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، اور جو ہے رات دن اسلام کے کام میں وہ منہمک ہو، یہ فقیر ہے جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ انما الصدقات للفقراء. کیونکہ لوگ جو ہے فقیر کو جو زکوٰۃ دو، تو فقیر کی تعریف بھی ازروئے قرآن اور ازروئے حدیث، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس فقیر کو جو ہے دنیا کے اندر اجاگر کیا جائے، اس کی جو ہے پہچان دی جائے کہ حقیقی معنی میں فقیر کون ہے. یہ اگر معلوم ہوا تو وہ جو ہے زکوٰۃ لینے والا یا مال کی قربانی لینے والا وہ لے کر کیا کریں گا؟ اسلام کے غلبے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قوت لا یموت لیتا ہے. قوت لا یموت کا معنی کہ وہ جو ہے جتنا جو ہے کم سے کم زندگی گزر سکے. قوت لا یموت، قوت لا یموت یعنی جو ہے وہ مر نہ سکے، زندہ رہنے کے لیے. اور ایک علامہ اقبال حضرت جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خوردن برائے زیستن و ذکر کردنس تو معتقد کے زیستن از بہر خوردنس. کھانا تیرے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا چاہیے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کھانے کے لیے جی رہا ہوں. بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتی کہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے، ایسا کہ جو ہے وہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے. یہ جو ہے فقیر کا شیوا نہیں ہے، بلکہ جو ہے کھانا اس کے پاس آتا، کھانا اس کا محتاج ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں. تو یہ فقیرانہ شان ہے کہ یہاں پر جو ہے بالکل. اور ایک بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا تقوی جتنی اجازت دے اتنا بولے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین کو چندے کے لیے عامل، مبلغ فقیر بھی ہے، عامل بھی ہے. چندہ جماعت کے لیے اور جو ہے جماعت کو چلانے کے لیے وصول کرنا، یہ بھی فقیر کی ذمہ داری ہے. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اخراجات، چندہ آپ جیسے جاتے دورے میں تو وہاں پر جو ہے اخراجات تو ہم کو جو ہے یہ کرنا پڑتا، خرچ کرنا پڑتا. تو جس کا اس کا تقوی جتنی اجازت دے اتنے پیسے، اتنی رقم اپنے سفر خرچ کے لیے خرچ کر سکتا ہے. یعنی کہ جو ہے اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے اور بہت آ رہا ہے، زیبائش سے رہو، بہت اچھا جو ہے یہ کرو. اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ پاک کا یہ زکوٰۃ یا روزہ، یہ جو بھی فرائض مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ عائد کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا
یہ بیلنس ہے ہمارے جو ہے ایمان کو نکھارنے کے لیے. تو تقویٰ جو ہے اگر انسان کے اندر ہے تو انہیں تقویٰ کیا کرتا ہے؟ باریک سے باریک کمزوری اور باریک سے باریک خوبیاں دیکھنے والا تقویٰ ہوتا. ہر باریک سے باریک، جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت المال کا جو ہے نا چراغ جلا رہے، کوئی باہر کا آدمی آ کے بیٹھ گیا تو چراغ بجھا دیا. وہ باتیں کرنے لگا، پھر خاموش بیٹھا تو آپ چراغ لگائے. تو بولا کہ کیا حضرت، میں آپ باتیں کر رہا ہوں تو چراغ بجھا رہے، کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے کہ یہ جو چراغ میں تیل ہے وہ بیت المال کے پیسوں کا ہے، میں بیت المال کے پیسوں کا حساب کر رہا ہوں. تو اپنے گھر زندگی کی بات کر رہا ہے، اس لیے وہ تیل جو ہے جلایا نہیں جا سکتا، اس لیے بجھا رہا ہوں. کتنی باریکی ہے اس میں. یہ تقوی کی نظر ہے. اگر انسان میں تقوی نہیں ہے کیا ہوتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مبلغین فرماتے تھے، پیرانی اماں پین منگائے گئے تھے، ماموں کو خط لکھنے کے واسطے پین منگائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حالانکہ اماں جان ہیں اور اولیاء جس کے قدم بوس ہوا کرتے ہیں بن کے گنگیشوری پاتے اٹک ہونا تھا، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ یہ اللہ کے پیسوں کے نام کی جو ہے سیاہی ڈالی بھی ہے، ماموں کو خط لکھنے کے لیے نہیں دیتا ہوں پین. تو اب جو ہے اس کو مد نظر رکھے، یہ جو ہے تقوی کو غور کرے کہ ہم جو پیسہ خرچ رہے ہیں یا ہمارا جو مال ہے، اگر جو ہے اس جو ہے تقوی کی نظر کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اندر کتنی جو ہے نا بلندی پیدا ہوتی، کتنا اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا. تو یہ اللہ جو ہے دولت تو لاکھوں کروڑوں کی آئی صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں، لیکن جو ہے کبھی اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ استعمال نہیں کرے. یہی جو ہے فقیری کا کمال ہے. تو ایسے وجودوں کے ہاتھ میں اگر دین کا مال، اسلام کی دولت ایسے وجودوں کے اگر ہاتھوں میں جاتی تو وہ جو ہے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ساری دولت کو قربان کریں گے. تو ایسا جو ہے یہاں پر فقیر، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سب سے پہلے میں نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے قربان کیا، اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے مطالبہ کیا. تو وہ جو ہے گھر کے گھر لا کے جو ہے لٹا دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کے اندر میں جو ہے بعض چیزیں نوٹ کیا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق دے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہماری انجمن کے ممبر غریب ہیں، لیکن ایثار کا یہ حال ہے کہ بعض ممبر اپنی کمائی کا تیسرا حصہ ماہواری انجمن کو دیتے ہیں. اپنی کمائی کا تیسرا حصہ، یعنی جو ہے اگر انہیں 300 روپے کما رہا ہے تو تیسرا حصہ جو ہے نا 100 روپے انجمن کو دے رہا ہے، اور دو حصے جو ہے نا خود رکھ لے رہا ہے. تیسرا حصہ، 3 حصے ہو گئے. جتنا بھی مال جمع کرے اس کے 3 حصے کرے، 1 حصہ انجمن کو دے. یہاں پر جو ہے اللہ پاک زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے جب کوئی صحابی آ کے عرض کرے کہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، تو آپ حضرت علی فرماتے کہ میرا حساب بتاؤں یا تیرا؟ تو ہمارا اور آپ کا الگ ہے کیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمارا الگ ہے، تمہارا الگ ہے. ہماری زکوٰۃ تم کو لاگو کرے تو تم بھاگ جاتے. آپ کہا کہ ہمارا کیا ہے؟ تو 100 کو 2.5 روپے، یعنی 40واں حصہ. 40 روپے ہے تو 1 روپیہ دے دینا. آپ کا کیا ہے؟ بولے تو ہمارا 100 کا 100. اگر ہمارے پاس 100 روپے ہے تو وہ 100 روپے اللہ کی راہ میں لٹا دینا. پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ کا رسول رہا تھا بس، ساری دولت اللہ کے رسول کے نام پر قربان. یہ صدیقین کا سیوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ہی جو ہے معیار سے مال دینے کا مطالبہ نہیں کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے 40واں حصہ طلب کر رہا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے جو چیز تم کو زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور ایک جگہ 5واں حصہ جو ہے تمہارے پاس مال آتا ہے اس میں کا 5واں حصہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا کہ 5واں حصہ اللہ کی راہ میں دو، پھر 10واں حصہ دو، پھر اس کے بعد یہ سب جو ہے 5واں حصہ دیے، 40واں حصہ دیے، 10واں حصہ دیے، پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے دیے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، قرضہ بھی دو اللہ کے واسطے. یعنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جو ہے نا اسلام کے لیے تم لٹا سکتے لٹاؤ، اور تمہاری
دولت سے، تمہارے جو ہے نا مال سے اسلام پھیلے، اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا خوش نصیبی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مبلغین جو دولت لٹائے، بعض جو ہے اپنی کمائی کا ماہانہ تیسرا حصہ اس انجمن کو جو ہے ممبر جو ہے نا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت السلام فرماتے اور تقریباً تمام ممبروں نے اپنی کل ملک و املاک انجمن کو وقف کر دیا ہے۔ یعنی تمام بڑے بڑے مبلغین جو ہے دولت لٹا دیے حضرت قبلہ عالم کے جو ہے نام پر یا اسلام کے نام پر، اپنی ساری دولت انجمن کے حضرت قبلہ عالم کے حوالے کرے۔ یہ جو ہے ایثار کا انتہائی مقام ہے۔ رگڑ جتنا پڑے رنگے ہنا اتنا ہی کھلتا ہے، کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے۔ بڑھاتی ہے مراتب روح کے ایثار و قربانی، کہ قربانی سے ہی ہوتا ہے حاصل قرب ربانی۔ تو اس میں جو ہے یعنی انما صدقات للفقراء، فقیر وہ ہے جو اپنا سب کچھ دے اور اس کے بعد انہیں جو ہے لوگوں سے زکوٰۃ لینے کا وہ مستحق ہے۔ اور اس کے بعد والمساکین، مساکین کا بھی جو ہے کل تذکرہ کیا گیا تھا کہ والمساکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کام کرنے کی جو ہے اہلیت تو ہے لیکن اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، اس کو جو ہے ذرائع فراہم کرنا، اس کو کام پر جو ہے نا لگانا، یہ بھی بیت المال والوں کا یہ فریضہ ہے، یہ کام ہے۔ اور والمساکین جو ہے یہ والمساکین کو حضرت قبلہ عالم شعبہ جو ہے اس میں بیان فرمائے کہ تنظیم میں، یہ شعبہ تنظیم میں کیا ہے کہ تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہمارے مبین ہو یا مبلغین ہو، یہ دونوں کا انتظام جو ہے تنظیمی طور پر ہی ہوتا۔ تو اب تنظیم میں تھوڑا مال خرچ ہوتا اور تبلیغ میں، اور اہم فریضہ تو تبلیغ اسلام کا ہی ہے، تو براس جو ہے یہ تبلیغ اسلام کرنے والے ان لوگوں کو دیا جاتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ والعاملین علیہا، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عاملین علیہ کا متعلق حضرت اللہ نے فرما رہے کہ والعاملین علیہا یعنی زکوٰۃ کے وصول کرنے والے، تیسرے درجے میں زکوٰۃ کے وصول کرنے والے حقدار ہیں کہ ان کو قوت لا یموت دیا جائے۔ اس امداد میں بیت المال والے ایک تنخواہ مقرر نہ کریں بلکہ اس عامل کے گھر کے اخراجات سنبھال لیں۔ یہ جو ہے والعاملین ہے، عاملین بولے تو جو چندہ وصول کر رہے، یہ حضرت قبلہ عالم کل بھی میں اس بات جو ہے بیان کیا تھا کہ جو بھی مبلغین چندہ کرتے تھے دورے میں، وہ ڈائریکٹ حضرت قبلہ عالم کے نام پہ منی آرڈر کرتے تھے، یہاں پر جو ہے نا بھیجتے تھے، اور یہاں پر حضرت قبلہ عالم جن کے جو ہے جتنے گھر کی ضرورت ہے اس کے حساب سے دے دے، اور باقی کی جو ہے رقم انجمن کے یعنی جماعت کے دین اسلام کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہاں پر یا جو مال دینے کا جو نصاب ہے وہ حضرت قبلہ عالم یا اسلام کا ہی جو ہے یہ الگ سویہ تقسیم کرتے ہیں۔ الگ سویہ یعنی برابر برابر۔ الگ سویہ کا معنی یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو زیادہ پیسہ دیا جائے، اور غزوات میں جب حضرت قبلہ عالم غزوات کے میدان میں بھی جائے اس وقت بھی یہی جو ہے وہ تحریر لکھے کہ الگ سویہ مال ان لوگوں کو دیا جائے گا، جن کے جو ہے بیوی بچے زیادہ ہے ان لوگوں کو زیادہ دیا جائے گا، اور جن کے بیوی بچے کم ہیں ان کو کم دیا جائے گا۔ اور ایک بات، جو مجرد ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ ہے، ایسے جو مبلغین ہیں ان لوگوں کا جتنا بھی جو ہے نا چندہ، جتنا بھی مال ہے وہ بیت المال میں داخل ہوتا تھا۔ جو شادی شدہ ہے ان کو جو ہے ان کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا تھا، لیکن جو غیر شادی شدہ ہے وہ جو چندہ کرتے تھے ان کا پورا جو ہے جماعت میں داخل ہوتا تھا۔ اس سے جو ہے جماعت کا کام یہاں پر بڑھتا تھا۔ یہ جو ہے تنظیم قائم کرنا اور اس کو جو ہے چلانا بہت اہم ضروری ہے۔ اب کیا ہو گیا، منم راجم ہو گیا، جس کو جو ہے نا جتنا ملا وہ انہیں جو ہے نا اپنے مال کا مالک ہو جا رہا، اور خرچ کر رہا نہیں کر رہا، اس کا جو ہے تقوی کے مطابق انہیں جو ہے قربانی کر رہا نہیں کر رہا، یہ سارے چیزیں سمجھانا ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھائیں گے تو انہیں کیا سمجھتا میرا حق ہے۔ حالانکہ اسلام کے اصول جب تک کہ لوگوں کو سمجھایا نہ جائے، ان لوگوں کو جو ہے اس کی جو ہے تعلیم نہ دی جائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم دنیا چھوڑے کس کے لیے؟ دولت کے لیے تھوڑی ہم دنیا چھوڑے، ہم اسلام کے لیے اور فقیری قائم کرنے کے حضرت قبلہ عالم کے ہمرنگ بننے کے لیے ہم دنیا کو ترک کریں۔ اور دنیا ترک کرنے کے بعد بھی اگر انسان کے اندر وہ حوث پیدا ہو، وہ دولت کی اگر محبت پیدا ہو، تو ہمارا دنیا چھوڑنا بیکار ہے۔ حضرت قبلہ عالم، میرا جو ہے زمین پر کوئی گھر ہی نہیں، کتنی بڑی بات ہے،
دولت کا ڈھیر جو ہے آپ کے سامنے لا کے ڈال رہے، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے ایک حبہ بھی جو ہے نا اس میں سے استعمال نہیں کر رہے۔ یہی جو ہے قرض کو یا یہی جو ہے قربانی کو ہم اپنے اوپر واجب کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، تو ہمارے دنیا ترک کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ تو عاملین علیہا، ایسے عامل ہو۔ آج جو ہے دنیا کے اندر جو زکوٰۃ وصول کی جاتی، من مانے اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ پہ ایمان تو رکھنے کا دعویٰ ہے، لیکن جو ہے اللہ کئی جو ہے نا گھپلے ہو جا رہے، بڑے بڑے کاروں میں پھر رہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے بڑے بڑے بنگلے بنا لے رہے، یہی جو ہے نا زکوٰۃ کے جو ہے نصاب سے۔ لیکن اللہ کا یہ فرمان ہے، صحابہ اکرام جو زکوٰۃ وصول کرے ان کے پاس جو ہے دولت ڈھیروں سے آئی، لیکن اس کے باوجود بھی فقیری نہیں چھوڑے، فقیری کا دامن جو ہے قائم رکھے۔ یہ بہت بڑا جو ہے عمل ہے۔ تو والعاملین علیہا، جو عاملین کو جو ہے یہ زکوٰۃ دینا، ان کو بھی جو ہے چندہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا اللہ پاک کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ میں تم سے جو ہے زکوٰۃ لیتا ہوں، یہ یاخذ الصدقات یعنی جو ہے اللہ جو ہے صدقات لیتا ہوا آئے گا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، یعنی جو ہے جان لو کہ اللہ تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ لینے کے لیے، یعنی جو ہے چندہ لینا، حضرت اللہ نے اس کا ترجمہ کرے کہ اللہ چندہ لیتا ہے۔ چندے سے مراد جو ہے تمہارے مال کو اسلام کے لیے لیتا ہے، اللہ یہ معنی ہے یاخذ الصدقات کے، لیکن ترجمہ کرنے والے کیا کرے، اللہ قبول کرتا ہے، بلکہ صرف یاخذ اخذ یاخذ کے اخذ کے معنی لینا ہے، قبول کرنا نہیں ہے، قبول بھی عربی ہے۔ اور یہاں پر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم سیم آیت ہے، تو وہاں پر لیجئے معنی کرتے، آپ ان کے مالوں سے جو لائے ہیں اس کو لیجئے، اس کی عوض میں دعا کیجئے۔ تو یہ جو ہے عاملین علیہا بس زکوٰۃ لینے والے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا۔ اور اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب اس کو کہتے ہیں کہ ایک نامسلم کو تنگی کے وقت یا ضرورت کے وقت مدد دے کر اس کو زیر احسان کر لینا اور ہمدردی کا اظہار کرنا، جس سے اس کو اسلامی اخلاق کا گہرا اثر ہو کہ وہ اسلام پر مضبوط ہو جائے۔ اور تالیف قلوب کا مسئلہ اس بات پر بھی حاوی ہے کہ تبلیغی شعبوں میں اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک محقق کے لیے کچھ پیسے خرچ کر دیے جائیں۔ یہ مؤلف القلوب ہے۔ مؤلف بولے تو یعنی طالب قلب عموماً جو ہے جو اسلام سے متاثر ہوتے، اسلام میں داخل ہوتے، ان لوگوں کو کیونکہ ان کا معاشرہ چھوٹ جاتا، ان کا خاندان قبیلہ چھوٹ جاتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام جو ہے لالچ دے کر نامسلموں کو جو ہے اسلام پہ قائم رکھے، یہ معنی بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے احساس کر کے ان کو اپنا سمجھنا ہے، اپنی دولت کا حصہ ان کو دینا۔ یہی بات تھی جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو انصار کا ایثار جو تھا وہ گھروں میں سے گھر دیے اور مالوں میں سے اپنا مال دیے۔ یہ کیا تھا؟ ان کی دلجوئی تھی، وہ جو ہے وطن چھوڑ دیا اسلام کے لیے، بڑے بڑے دولت جو ہے نا چھوڑ دیے، اور ہمارے پاس دولت رکھے ہم اپنے بیوی بچوں کو جو ہے نوازتے رہیں گے، تو یہ اسلام کی محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ اسلام کی محبت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان والے کی سب سے بڑی اہمیت ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا نہیں کرنا، بات جو تمہارا ساتھ دیتے اسلام کے کام میں ان کے لیے دعا کرو، وہ بڑے ہیں ہمارے نظر میں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے روحانی بھائیوں پر اپنی بیوی بچوں کی محبت کو ترجیح دینے والا انہیں مبلغ نہیں ہو سکتا۔ بیوی بچوں کی محبت کو ترجیح نہیں دینا، جو اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھا، اس کی جو ہے نا ہمارے پاس اہمیت ہے، اس کے لیے جو ہے تم دعا کرو اور اس کی عظمت تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے مؤلف قلوب یعنی تالیف قلب جو ہے۔ اور ایک بات کیا ہے، دولت اس کے جو ہے استحکام کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دولت کو دینا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا شعار بنا لینا ہے یا جو ہے وہ نمونہ بنا لینا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اہلیت مضبوط پیدا ہوئی تو وہ جو ہے اس کی دولت بھی اسلام کے لیے مانگ سکتے۔ ہمیشہ زندگی بھر میں نامسلم ہوں لیتا رہوں گا، یہ بھی جو ہے نصاب نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ تو اور ایک بات اس میں بیان فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ
تبلیغی شعبے میں اسلام میں داخل کرنے والے کے لیے ایک محقق کے لیے اس پہ جو ہے نا رقم خرچ کرنا یہ بھی مؤلف قلوب میں آتا. مؤلف قلوب کیا ہے کہ ہم تبلیغ اسلام کا کام کریں, غیر قوم کو مسلمان کریں. اس جو ہے نا جو محقق بن کے بیٹھے ہوئے اسلام کے لیے جو ہے جو دلائل غیر قوم کے کتابوں سے یا ان کے فلسفے سے اسلام کو پیش کرنے کے واسطے جو اپنے دھندے کاروبار چھوڑ کر فقیری اختیار کر کے محقق بن کے بیٹھے, محقق بن کے بیٹھے, ان کے لیے بھی رقم جو ہے زکوٰۃ میں سے دینا یہ جو ہے جماعت کا کام ہے, مسلمانوں کا کام ہے, فریضہ ہے. ان کے لیے جو ہے یہ جماعت دینا چاہیے. اور اس کے بعد میں والغارمین, غارمین جو ہے قرضدار کو بولا گیا. والغارمین جہاد کے زمانے میں جب مسلمان کفار کے ہاتھ میں پھنس جائیں تو پھر رقاب جو ہے پہلے پھر رقاب ہے, تو پھر رقاب جہاد کے زمانے میں جب مسلمان کفار کے ہاتھ میں پھنس جائے تو ان کفار کو مال دے کر اپنے بھائیوں کو بچا لینا, یہ جو ہے وہ پھر رقاب ہے. یعنی جو لوگ جو ہے اسلام کے کام میں گئے, جہاد میں قید ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کے واسطے ان کو جو ہے محروس کیا گیا, ان لوگوں کے بھی لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور آج حضرت خدا عالم کے دور میں بھی ایسا ہوا, مبلغین کو جیلوں میں جو ہے رکھے, تکالیف دیے, تو مبین اپنی دولت جو ہے دے کر چھڑائے. خود حضرت خدا عالم جب جیل میں تھے تو اللہ بخش صاحب دھارواڑ کے, انہوں اس وقت تو ہزاروں کی جو ہے دولت جمع ہوئی, لیکن اللہ بخش صاحب ان کو مبلغ اسلام لکھے حضرت خدا عالم, بہت بے دریغ جو ہے دولت لٹانے والے, تو لے کے آئے 500 روپئے, تو وہ پیسوں کی ضمانت سے حضرت خدا عالم کو چھڑائے جیل میں سے. تو یہ ٹھگی جیل میں ڈالے تھے حضرت خدا عالم انگریز کی دلجوئی کے لیے, تو اس میں سے جو ہے رقم دیے. تو یہ جو ہے مؤلف قلوب یا یہ والرقاب, رقاب جو ہے نا یہ رقبہ کے معنی ہوتے ہیں قید کر لینا, قید میں ہو جانا. تو یہ بھی اور ایک بات حضرت خدا عالم بیان فرمائے کہ تبلیغ اسلام کی وجہ سے یہ جو ہے مبلغین ایک مقید حالت میں رہتے, ان کو جو ہے باہر سے کوئی امداد کرنے والا نہیں رہتا. یہ بھی ایک لحاظ کی جو ہے نا قیدی ہی ہے کہ ان کی جو ہے تبلیغی کام کو یا جو ہے نا روکا جاتا, یا ان کو جو ہے باہر جا کر کوئی آزادانہ طور پر لوگوں کے امداد نہیں حاصل کر سکتے. یہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے اسلام کے قیدی مانے جاتے. محروس جو ہے نا یہ ان لوگوں کو دولت دے کر یہ اسلام کی تبلیغ کا کام بڑھانا, یہ بھی جو ہے پھر رقاب میں ہے. والغارمین جو ہے مقروض لوگ ہیں, یہ وہ مقروض لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہو, اخراجات غیر معمولی کی وجہ سے مقروض ہوئے ہیں. بیت المال کا فرض ہوگا کہ ایسے مقروض کی لاش اٹھنے نہ پائے کہ جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو. یہ جو ہے یعنی غیر معمولی اخراجات, بعض ہوتا ایسا کہ زیادہ بچے رہنے کی وجہ سے یا زیادہ غیر معمولی اخراجات کی وجہ سے مقروض قرضہ لینا پڑتا, تو یہ قرضے کو بھی جو ہے یہ زکوٰۃ کے مال سے اس کا جو ہے نا وہ بوجھ ہلکا کرنا, ان کو جو ہے نا زکوٰۃ دینا. تو گیا کہ جو ہے تنظیم اور تبلیغ یہ دو چیزیں, یہ دو تنظیم بھی اسلام پھیلانے کے لیے ہے. تنظیم جو ہے کوئی الگ یہ نہیں ہے, بلکہ وہ بھی کیونکہ جو زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ اسلام کے لیے ہی جو ہے مال لٹانا ہے, اسلام کے لیے ہی دینا ہے, تو یہ فرض ہے. تو تنظیم بھی اسلام, اب تنظیم میں کیا ہے, اس میں مبائن بھی شامل ہے. یعنی جو ہے تنظیم میں جو اس کام کو بیٹھے جگہ کرنے والے, اور تبلیغ جو ہے وہ مبلغین زندگی وقف کر کے کرنے والے, جو زندگی جو ہے نا وقف کیا میدان میں ہے اس کو جو ہے دیر رات جو ہے زکوٰۃ دینا. تو یہ آج کیا ہوا بولے تو تبلیغ کا نام اور اقامت دین کے لیے یہ معاملہ بالکل مفقود ہو گیا. تنظیم ہی جو ہے نا زیادہ انہیں ہائی لائٹ کر رہے لوگ, مدرسے چلانا اور جو ہے حافظ قرآن بنانا, اسی کے لیے مدرسوں کے لیے زیادہ فنڈ دے رہے. تبلیغ اسلام کے لیے جیسا یہاں پر ایک جو ہے نا جہاد بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا, وہ فی سبیل اللہ, وہ فی سبیل اللہ کیا ہے, جہاد کے لیے میدان جہاد میں عاملیشن یا جو ہے اس کا وہ ہر حالات ہر جو ہے نا جمع کرنا, جنگی حالات کو جنگی جو ہے نا حالات کو جمع کرنا, یہ بھی زکوٰۃ میں جو ہے نا فرض ہے, ان کے لیے زکوٰۃ دینا. اور ایک بات یہاں پر ایک آیت بیان فرمائے حضرت فی سبیل اللہ میں, وَأَعِدَّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے
اے مسلمانوں تمہارا سامان جنگ جس قدر تمہاری استطاعت ہے اس قدر تیار رکھو۔ قوت کا لفظ ہر زمانے کے سامان جنگ پر حاوی ہے، اس میں زمانے قدیم اور زمانے موجودہ کا ایجاد کردہ سامان بھی داخل ہے۔ اس کی خریداری کے اخراجات کو بیت المال پورا کرے۔ اس کے علاوہ بہتر سے بہتر گھوڑے مکانوں پر باندھ رکھے۔ یہ جو ہے فی سبیل اللہ ہے، جہاد کے لیے، چونکہ جہاد بھی فرض ہے اور اس کے جو ہے آلات حرب یعنی جو ہے آملیشن، اس کے سامان جمع کرنے کے لیے بیت المال سے جو ہے پیسہ خرچ کیا جائے، اور اس کے لیے بے دریغ جو ہے نا دولت کی ضرورت ہے، بے حساب دولت کی، ہزاروں بلکہ کروڑوں روپے۔ یہی بات حضرت خدا عالم فرمائے کہ اگر صرف حیدرآباد کے لوگ، حیدرآباد کے مسلمان اگر ہماری جماعت کو زکوٰۃ دیتے تو چند دنوں میں ہندوستان تمام مسلمان کر لیتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے مبلغین ہیں جو بڑے بڑے پنڈتوں 5 منٹ میں ان کو کلمہ پڑھا دے، ان کے جو ہے دلائل ایسے جو ہے نا معدوم پڑ جاتے غیر قوم کے کہ یہ جو ہے مبلغین غالب آتے ہیں ان پہ، ایسا سامان ویدوں سے، شاستروں سے، قرآن سے اور جو ہے ان کے اخلاق کے اعتبار سے اور جو ہے فطری دلائل سے بڑے بڑے پنڈتوں کے منہ بند کر دیتے۔ یہ جو ہے اگر مبلغین کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگر جو ہے نا بنایا جائے اور ان قوموں کے پاس جو ہے نا بھیجا جائے تو چند دنوں کے اندر ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ایسی تحریک کا ساتھ دینے کے بجائے مخالفت پہ اتر آتے، اور مخالفت پہ اترنے والے آج جو ہے وہی لوگ یہی جو ہے تنظیم کا طرز اختیار کرے تبلیغ اسلام کے لیے، شلوکاں پڑھو، منتراں پڑھو، وید شاستر پڑھو، بڑے بڑے جو ہے نا ریسرچ اسکالر بنا رہے، لیکن جو ہے تبلیغ کا طرز وہ نہیں ہے جو اسلامی طرز ہے۔ اسلامی طرز صحابہ اکرام کا نمونہ نہیں ہے۔ دولت آئی تو انگریزوں کا طریقہ اختیار کرے، اور کیا ارے دولت ہے اس لیے جو ہے بڑے بڑے ادارے قائم کرو اور تحقیقاتی جو ہے ایسے پروفیسر رکھو، ان کو تنخواہیں زیادہ سے زیادہ دو۔ یہ ایک جو ہے کمپنی کا جو ہے نا نظریہ بن گیا۔ اسلام کو جو ہے کمپنی کے نظریے سے یا جو ہے آفیشیل اعتبار سے اسلام پھیلانے، بلکہ فقیرانہ اعتبار سے اسلام پھیلانے۔ جہاں میں جب بھی میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ آج جو ہے ایروپلین میں پھر کے، کاروں میں، ایسے جو ہے نا سیکورٹی میں رہ کے اسلام کی تبلیغ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کا نمونہ ہے، پیش کر سکتے۔ صحابہ اکرام تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ صحابہ اکرام کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر جو ہے نا آپ کے خزانے میں پڑے ہوئے تھے، کیا اس کے باوجود بھی جو ہے کیا وہ لوگ جو ہے فقیری کو چھوڑے؟ شاہی اعتبار سے، شاہی انداز میں کیا اسلام کو پھیلائے؟ کوئی جو ہے تحریک جواب دے سکتی؟ جواب نہیں دے سکتے۔ تو دولت آنے کے باوجود بھی اسلام فقیری سکھاتا ہے۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں شان پیدا کر۔ تیرا طریق کیا ہے؟ فقیری ہے، تو یہ فقیرانہ جو ہے نا طرز ہو۔ آج کہاں ہے مدرسوں کا وہ طرز؟ وہ نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو اسلام کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ جب جو ہے عیش پرست ہو جاتا تو اس کو مرنے کے لیے گھبراہٹ ہوتی، ڈر ہوتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمانوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ جو ہے دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے۔ حالانکہ اسلام میں کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، پہلے مرنے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ کاش یہ مصرع ہر نقشۂ در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو زندگی چاہتا وہ مرنے کے لیے تیار ہونا۔ اب مال و اسباب جمع ہو گیا تو اب انہیں مرنے کے لیے کہاں تیار ہوتا؟ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی دولت، اتنے جو ہے نا شاہی جو ہے دستر بستر، میں مر گیا تو کون کھائیں گا؟ یہ انسان کے اندر جو ہے نا فطرت پھاٹے مارتے رہتے۔ اس لیے جو ہے فقیری زندگی۔ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صحابی جا کے بولے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 سالن کھا رہے اور ڈبل جو ہے چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہی پکارتے آئے عمر دوزخی ہو گیا، وہاں جہنمی ہو گیا۔ تو ایک دم جو ہے پریشان ہو گئے، آئے کیا بات ہے؟ ایسا آپ جو ہے نا ایک دم، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایسے ٹھیک جو ہے نا فقیر تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے فقیری کو مقدم رکھنے والے۔
تو جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے، کیا بات ہے، میرے سے کیا قطع ہوئی؟ تو پوچھے کیا بات ہے؟ نہیں جو ہے آپ 2 قسم کے سالے کھا رہے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قسم کے سالے کھائے کیا؟ کبھی جو ہے ڈبل چادر بچھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ کیسا بیٹھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا شکر ہے، یہ جو ہے دیکھنے والے کو غلط فہمی ہو گئی، اب آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ آگے آپ فرماتے کہ میں جو ہے زرد اور سفیدی انڈے، میرے کو زردی کھانے کے لیے ڈاکٹر منع کیا، وہ الگ جو ہے برتن میں اٹھا کے رکھا، میں سفیدی کھا رہا ہوں، میں 2 سالے نہیں کھا رہا ہوں، ایک ہی کھا رہا ہوں۔ تو دیکھنے والے کو یہ جو ہے نا لال پیلا اجلا 2 دکھا، اس لیے 2 کھا رہے سمجھ جاؤں گا، اور میں جو ہے چادر بڑی ہونے کی وجہ سے اس کو ڈبل کراؤں، لیکن میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں پر سنگل ہی ہے، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں وہاں ایک ہی تھا، یہ جو ہے نا چادر کا حصہ ہے، ڈبل چادر کر کے میں نہیں بیٹھا، حالانکہ فاتح جنان ہے، آپ کے نام سے شیطان کی جو ہے نا اس کی روح کانپتی، شیطان جو ہے نا کانپ جاتا، لیکن جو ہے ایسے جلیل القدر صحابی فقیری میں اتنے جو ہے وہ ہے کہ ڈبل چادر بچھا کے بیٹھنا گوارا نہیں کرے۔ تو یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے درس ہے، ان لوگوں جو ہے دولت کو آنے کے بعد یہ سمجھتے کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، دولت جیسا بولے ویسا استعمال کرو، یہ جو ہے فریضہ نہیں ہے اللہ کا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ وفی سبیل اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرو اور جہاد میں، اور اس کے بعد میں آخری جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائی کہ ابن السبیل، مسافر کو راستے کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقیم کے لیے خاص گھروں میں کھانے کی اجازت ہے، مسافر کے لیے ایک لفظ وابن السبیل کہہ کر ہر ایک کے گھر میں کھانے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ایسے انسان کی نسبت جو زیادہ قابل رحم ہے، اس کی نسبت بیت المال کو امداد دینے سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ سب سے اول تنظیم میں اس کو رکھا گیا ہے۔ غرض اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فریضۃ من اللہ یعنی زکوٰۃ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک تنظیم، دوسرے تبلیغ میں۔ ان دونوں مدات میں برابر کے ابواب ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کی تقسیم نصف تنظیم کو دے اور نصف تبلیغ کو۔ یوں تو ہندوستان میں تبلیغی انجمنیں متعدد ہیں، مگر دیندار انجمن اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے تبلیغی کام میں شہرِ آفاق ہے، کیونکہ یہ انجمن اپنے اندر عام طور پر ہندوستان کے لیے اور خاص طور پر دکن کے لیے تبلیغی سامان پورا رکھتی ہے، اور ہزارہ غیر مسلم زیر اثر ہے، اور متعدد سرداران غیر اقوام مسلمان ہو کر بطور مبلغ کے کام کر رہے ہیں۔ علمیت کے لحاظ سے ہمارے مبلغین انتہا درجے کے ملکی زبان پر حاوی ہے۔ حیدرآباد، بنگلور اور دوسرے مرکزوں میں مبلغین تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ جو ہے بہت قابل غور ہے کہ حضرت اللہ علیہ فرما رہے کہ ہمارے مبلغین جو ہے مختلف مقامات پر زیادہ سے زیادہ تیار کیے جاتے ہیں، اور تحریض دلانا تبلیغ اسلام کے لیے، اور جب تک کہ ان لوگوں کی جو ہے مدد نہ کی جائے اور یہ ہمت اور حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو میدان میں کیسا جو ہے نا کام آگے بڑھے گا۔ اور سب مل کر جو ہے اس کام کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھنا۔ اگر ہماری اولاد ہے تو ہماری اولاد کو مبلغ بننے کے لیے تحریض دلانا چاہیے، نہ کہ نوکری کے لیے، ڈاکٹری کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے، دنیا کے عہدے قائم کرنے کے لیے اپنی اولاد کو نہیں جو ہے نا وقف کرنا۔ ہماری اولاد کو وارث کس کا؟ دین کا وارث بنانا، دین کا جو ہے نا علم حاصل کرنے کی تحریض دلانا۔ یہ جو ہے اولاد کے علاوہ ہماری اولاد تو ہے ہی ہے، اور عام جگہوں پر جہاں پر لوگ ملتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی یہ تبلیغ کی جو ہے نا تحریک پیدا کی جائے، ان کے اندر یہ جو ہے نا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یہ جو ہے بغیر تنظیم کے ناممکن ہے۔ تنظیمی طور پر جو ہے نا یہ ایک انقلاب پیدا ہو جاتا، تنہا جو ہے ایک تنہا طور پر علامہ اقبال فرماتے کہ کام جو ہے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی جماعت میں جو کام جماعت میں ہوتا وہ انفرادی طور پہ نہیں ہوتا۔ تو تحریض دلانے کے لیے ہر چیز کا جو ہے اہتمام کرنا، تعلیم کا انتظام بھی کرنا، اور جو ہے ان کو درس و تدریس کا انتظام کرنا۔ جہاں بھی حضرت قبلہ عالم جماعتیں قائم ہوتی تھی وہاں پر درس کا اہتمام کرتے تھے، اور حضرت قبلہ عالم حکم دے کے بھیجے کہ جو ہے درس کو جو ہے جاری رکھو۔ ہمارے جو ہے علم و عرفان کو بڑھانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے۔ نندیال کو جقات لکھے اس میں حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے؟ ہماری زندگی کے سب سے بڑی جو ہے نا یہ علامت کیا ہے بولے تو درس قرآن ہے۔
جہاں پر درس قرآن نہیں ہوتا وہاں پر موت وارد ہوتی ہے، اور درس قرآن زندہ کرنے والی ذات جو ہے 1400 سال کے بعد حضرت قبلہ عالم کا وجود ہے۔ درس قرآن کہیں بھی جو ہے درس فقہ، درس حدیث، یہ جو ہے نا درس تاریخی درسیں دیے جاتے تھے، لیکن قرآن کریم کا درس جو ہے حضرت قبلہ عالم کے وجود سے یہاں پر جو ہے نا شروع ہے ہندوستان کے اندر۔ روزانہ درس قرآن، صبح درس قرآن، شام میں درس قرآن، اور درس قرآن دینے کے لیے علم قرآن حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر علم قرآن نہیں ہے، قرآن کا جو ہے نا دیوانہ نہیں ہے، قرآن پہ دسترس نہیں ہے، تو درس قرآن کیسا دے دیں؟ اس کے لیے رات دن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا پڑتا۔ ایک جو حضرت اللہ نے فرماتے سورہ فاتحہ پہ اگر کوئی جو ہے نا معترض میرے سے سوال کرے تو میں سورہ فاتحہ کے 7 آیتوں سے اس کو جو ہے نا جواب دیتا ہوں، ہر ایک سوال کا جواب۔ لوگوں کو پورے قرآن سے جو ہے نا جواب دینا سدھرتا نہیں، لیکن آپ فرما رہے کہ سورہ فاتحہ سے میں جو ہے نا جواب دیتا ہوں، تو قرآن پر کتنا جو ہے نا دسترس ہے، کتنا جو ہے نا قرآن کریم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے قرآن کا ہر رخ کو جو ہے قرآن کے آیاتوں سے اگر ثابت کرنا، یہ جب تک کہ قرآن میں ڈوبا ہوا نہیں رہتا۔ علامہ اقبال فرماتے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جدت کردار ہونا، میرا زندگی کا مقصد جو ہے قرآن کی تفسیر یا قرآن کریم میں ڈوبا ہوا رہنا، یہی جو ہے مقصد زندگی، اوڑھنا بچھونا قرآن۔ یہ جو ہے جب تک کہ اس کا دیوانہ نہیں بنتا اور فقیری جو ہے نا ڈھونڈ جو ہے نا اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو قرآن کریم کا درس حاصل نہیں ہوتا۔ درس قرآن، اس لیے درس قرآن میں بیٹھنا بھی عبادت ہے ہمارے لیے۔ درس قرآن جو ہے ٹائم پاس کے لیے یا جو ہے وقت گزاری کے لیے نہیں، ہمارے پاس درس قرآن کیا ہے؟ ہماری زندگی کی دلیل ہے، اور درس قرآن عبادت ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سے متعلق فرماتا کہ فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرض ہے، یعنی قرآن کا تلاوت کرنا، قرآن کا درس دینا، قرآن کو سمجھانا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ فرض علیک القرآن، جس جو ہے نا ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، وہ آپ کو جو ہے بار بار عود کرا کر لاتا رہے گا۔ کس لیے؟ قرآن کو دہرانے کے لیے، قرآن کے یادے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے۔ وَيَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ وَيَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یہ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی زبان میں قرآن کو آسان کیا ہے۔ وَيَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان میں قرآن کو آسان کیا ہے۔ تو قرآن میں جو ہے جب تک کہ دیوانہ نہیں رہتا، مبلغین کا حال تھا، ہمیشہ قرآن مبلغین کے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں بیٹھے وہاں پر قرآن کریم پہ تبصرہ ہوتا، جہاں بیٹھے جو ہے قرآن کریم کو جو ہے آیت غور و خوض کر رہے، رات اور تہجد پڑھے، صبح میں جو ہے نا بیٹھ رہے، کسی سے بات چیت ہو رہی تو قرآن کو جو ہے نا کھول کے درس قرآن دے رہے، قرآن سے جو ہے نا لوگوں کو سمجھا رہے۔ یہ جو ہے مبلغ کا اوڑھنا بچھونا، یہ قرآن ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو تحریک دلانا، اپنی اولاد کو جو ہے نا اس کا وارث بنانا۔ آج مدرسوں میں یہاں تو جو ہے نظام سے تعلیم دینے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن جو کل بھی جو ہے نا میں بولا تھا، مدرسے مذاہب عالم جو حضرت عالم قائم کرے، اس کو جو ہے دل میں قائم کرے، بولے مدرسہ حضرت عالم دل میں قائم کرے۔ اپنے بچوں کو لیا کے کافروں کی جو ہے مدرسے میں شریک کریں گے، وہاں پر نہ کوئی نظام ہے۔ ہماری اولاد کو اگر میں یہ بات جو ہے نا واضح طور پہ یہ بات کہوں گا کہ ہماری اولاد جو غیروں کی جو ہے نا مدرسوں میں جا کے تعلیم کریں، ان لوگ کیا سکھا رہے؟ وہ لوگ جو ہے انگریزوں کا غلام بنا رہے دوسرے معنی میں۔ کیا وہ جو ہے دین کی تعلیم ہے؟ لیکن جو ہے ہم پیسے خرچ کر کے اپنی دولت جو ہے نا لگا کے وہاں پر جو ہے مدرسوں میں پڑھا رہے، وہاں کی جو ہے نا اسکولوں میں تعلیم دے رہے، اور یہ کبھی بھی محسوس نہیں کر رہے کہ جو ہے غیر اسلامی طریقہ ہے، یا وہاں پر کوئی جو ہے نا ایسی بات ذہن میں نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر کوئی اگر تنظیمی اگر نظام قائم کر رہے تو بہت ارے یہ جو ہے مدرسہ کہاں ہے، مدرسوں سے اسلام پھیلا گیا، مدرسوں سے جو ہے مبلغ بنتے کیا، یہ جو ہے نا شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ تعلیمی نظام خود حضرت عالم قائم کرے، مدرسے مذاہب ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے، اب لوگ جو ہے جاتے مبلغین چندے کے لیے، تمہارا مدرسہ ہے کیا؟ بولتے کیا بولتے؟ مدرسے مذاہب عالم ہے ہمارا، مدرسے مذاہب عالم ہے بولتے، ہے مدرسے مذاہب عالم، ثابت کر کے دکھا دیں۔ پھر کیوں بول رہے؟
تو حضرت خدا جب جو ہے آپ بولے تو اس کو قائم کرو، قائم کر کے جو ہے نا لوگوں کو بولے. یہ بات جو ہے کیونکہ حضرت خدا جو قائم کرے، ہماری جو نسل ہے ان کے اندر بھی یہ تبلیغ اسلام کا جذبہ پیدا ہونا. ہمارے جو ہے فقیری کو سمجھنا، آج کیا ہے فقیری کے علم سے کوئی سا دور ہے، لا علم ہے ہماری جو ہے نا نوجوان نسل، فقیری کے علم سے کوئی سا دور ہے. فقیری کیا ہے نہیں معلوم. یہ جو ہے سمجھانا کس کا کام ہے؟ یہاں پر اگر مدرسہ ہو، تنظیم ہو، تو جو ہے پورے حضرت خدا کتنے جو ہے ایسے ایسے حضرت خدا کے ملفوظات ہیں، ایسے حضرت خدا کی جو ہے نا تحریرات ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے بے چینی پیدا ہوتی. لیکن پڑھے تو معلوم ہوگا نا، دفتر میں جو ہے مجھ کے رہ گئے تو آپ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے تو ان کو کیا معلوم ہوتا؟ 10 حضرت خدا کے ہزاروں صفحات جو اسلام کی تبلیغ کا جذبہ جو ہے نا موجہ جو ہے نا مارتا، دلوں کے اندر ولولہ انگیز جو ہے نا تحریک پیدا کرنے والے تحریرات ہے حضرت خدا کے. لیکن دیکھتے کون؟ دیکھنے کی فرصت کس کو ہے؟ کھیل جو ہے نا تماشے سے جو ہے نا فرصت نہیں ہے، اور جو ہے دنیا کے لوہا لعب میں دولت کمانے سے فرصت نہیں ہے، تو یہ جو ہے کیا دیکھیں گے؟ تو یہ جو ہے کمزوری ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ آہستہ آہستہ یہ جو ہے معیار کم ہوتا آ رہا، تبلیغ اسلام کا معیار کم ہو رہا اور دنیا طلبی کا معیار زیادہ ہو رہا. تو اس لیے جو ہے اس نظام کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہاں پر وہ ابن السبیل اس کی تفسیر میں حضرت خدا یہ بیان فرمائے کہ یہ جو ہے یہ تنظیم جو ہے وہ ابن السبیل کیا ہے؟ وہ ابن السبیل جو ہے راستے کا بیٹا، یعنی اس کو مسافر کے معنی. مسافر کون ہے؟ مبلغ اسلام ہی مسافر ہے، اور جو ہے جو مقامی ہے اس کے لیے ایک گھر، اور جو مسافر ہے ہر گھر جو ہے نا اس کا ہے. مسافر بولے تو مبلغ اسلام جتنے بھی مبینوں کے گھر ہے وہ کیا ہے؟ یہ مبلغ کا اپنا گھر ہے. یہ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ فرض قرار دیا ہے. وابن السبیل سے مراد جو ہے راستے میں جتنے بھی گھر ملتے وہ سب جو ہے اس کے ہیں. اس کو جو ہے زکوٰۃ دینا، اس کو کھانا کھلانا اور اس کی تعظیم کرنا، اس کی باتیں سننا، یہ سب جو ہے نا فرض ہے. اور ایک بات حضرت خدا نے کیا فرمایا؟ یہاں پر گھر نہیں تھے تو لنگر خانہ قائم کرے. مبلغین کے گھر بنے تو کیا بولے حضرت خدا؟ گھرا نہیں تھے تو لنگر خانہ قائم کرے. اب جو ہے نا گھرا ہو گئے نا، گھرا تمام تمہارے سب کے گھر جو ہے نا لنگر خانے ہیں. ہر گھر سے جو ہے اگر کوئی مہمان ہے مسجد میں تو ہر گھر سے جو ہے اس کو مہمان نوازی کرنا چاہیے، بھیجنا چاہیے. یہ چیز جو ہے بہت کم ہے. وہ اپنے سبیل سے مراد جو ہے اگر کوئی مہمان آئے تو وہ جو ہر گھر والا ہر ایک جو ہے نا اس کو اپنا اپنا بیٹا سمجھنا یا اپنا جو ہے گھر کا ایک فرد سمجھنا چاہیے اور اس کی جو ہے نا خدمت کرنا چاہیے. بعض چند لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں اس کا، باقی کے جو ہے ان کو معلوم بھی نہیں کون آ رہا کون جا رہا، مسجد میں کون رہ رہے، کون مبلغ اسلام ہے، کون مہمان ہے، نظر بھی نہیں پڑتی. نماز پڑھتے چلے جاتے، نماز پڑھ رہے، لیکن یہاں تک کہ نماز کو آنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز گھر میں رہی ہوتی، لیکن مسجد میں کیوں پڑھتے؟ مسجد میں اس لیے کہ جو ہے دلوں کے اندر اختلافات ختم ہو، مہمانوں کی جو ہے نا دیکھ ریکھ ہو، کون آ رہا کیا ہے. یہ تنظیم کے جو ہے تنظیم کے لیے اللہ تعالیٰ مسجد کو جو ہے عبادت خانہ قرار دیا. مسجد میں آ کر نماز پڑھے، نماز پڑھے چلے جا رہے، کون مہمان ہے، کیا کھایا نہیں کھایا اس کا کوئی جو ہے احساس ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں وابن السبیل سے مراد اب مبلغین ہیں، دوروں پہ جاتے، مبینوں کے گھروں میں رہتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ یعنی جو مبینوں کے گھر اپنے گھر ہیں، کوئی غیر پرائے نہیں ہے. یہی بات حضرت خدا ایک مبین فرمائے کہ حضرت ہمارے گھر کو آنا، تو حضرت خدا کیا فرمائے؟ میں جانا کیا با مبلغ کا آنا میرا آنا ہے. مبلغ جو ہے کسی گھر کو جا رہے تو حضرت خدا جا رہے. یہ تعظیم اگر آپ کے اندر پیدا ہو تو اسلام سے انتہا درجے کی محبت پیدا ہو جاتی. ہماری اولاد سے بڑھ کر جو ہے ہم مبلغین کا احترام کریں کیونکہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے. تو یہ جو ہے وہ اپنی سبیل میں. تو بہرحال اس میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ جو ہے تبلیغ اسلام کے کام کے لیے ہے. ہم جو ہے آپس میں اس کا احساس کرنا چاہیے. بہت سے دولت مند لوگ ہیں ہمارے مبین ہیں جو ہے اس راہ میں لٹانے کا جذبہ رکھتے اور اکٹھا ہو کر جماعت جو ہے متحرک ہو کر اگر یہ کام کرے تو بہت کام جو ہے نا آگے بڑھ سکتا ہے. نئے نئے مبلغین تیار ہوتے. آج الحمدللہ اتنے جو ہے سختیاں ہونے کے باوجود بھی مبلغین میدان میں آ رہے، کام کر رہے اور جو ہے دورے کر رہے. لیکن ان کا جو ہے نصاب، ان کی جو ہے تعلیمی انتظام اور ان کو صحیح سمت پر لے کے جانا. پہلے کیا تھا؟ مبلغین حضرت خدا عالم کی فیض صحبت میں اتنے جو ہے ماہر تھے کہ اگر ایک آدھ کوئی آ جاتا تو انہیں خالی ان کی صحبت میں بیٹھ کے رنگے جاتا.
شلوکا منترا آیات قرآن کے اور فلسفے، کبھی جو ہے مولانا عبد الغنی صاحب، کبھی مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام، ہزاروں شلوکوں کے حافظ، ایک دو نے، ہزاروں شلوک، ہزاروں جو ہے نا آیاتیں، ہزاروں حدیث، اشعار کا تو مولانا عثمان علی صاحب تو بھنڈار تھے، ہر چیز جو ہے نا ان کے اندر اشعار ہو یا جو ہے احادیث ہو یا شلوک منتر ہو، فلسفے ہو، کالک جان ہو، ہزاروں جو ہے سناتے تھے۔ اب ویسے جو ہے مبلغین نئے نئے زیادہ مبلغین ہیں، پرانے جو ہے ایکا دکا جو ہے نا لوگ ہیں سکھانے کے واسطے، تو اب جو ہے جیسا جو ہے زیادہ سکھانے والے ایک آدھ ہے تو ان کے جو ہے نا فیض میں رنگے جاتا، لیکن جو ہے سیکھنے والے زیادہ ہے، سکھانے والے ایک دو ہے، تو اب جو ہے نا اپنے آپ کیسا آتا؟ اس کے لیے انتظام ہونا بہت ضروری ہے، تعلیمی نظام جو ہے نا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوتا؟ روز روز جو ہے اگر ان کو یاد دلایا جائے، فلسفہ یاد دلایا جائے، قرآن کی جو ہے شلوک منتر یاد دلایا جائے، چند دنوں کے اندر ہزاروں شلوک منتر، ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب آئے، انہیں تھوڑے دن میں 2-3-4 مہینے میں ہزاروں شلوک منتر آئے تھے، قرآن یاد کرے۔ اب جو ہے دل بھی خوش ہو رہا لوگوں کا کہ بھائی کم وقت میں، کیونکہ حافظ قرآن تھے اس واسطے جو ہے زیادہ ان کی زبان صاف ہے، جلدی یاد کر لیتے، لیکن ہر کوئی جو ہے ایسا بیٹھ کے یاد نہیں کر سکتا، تو ایسا اگر بٹھا کے لوگوں کو اگر یاد دلایا جائے اور سمجھایا جائے تو بہت جو ہے زیادہ جو ہے کم وقت میں زیادہ جو ہے نا علم حاصل ہو جاتا، تو یہ جو ہے تنظیم کا کام ہوتا۔ اور کیا ہے، سکھانے والا نہیں ہے تو سیکھنے والا بھی کیا ہے، چپ منہ دیکھتے بیٹھ جاتا۔ سیکھنے کا جذبہ بہت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ جو ہے نا ان کو تربیت دو، کل کے دن یہی جذبہ پیدا ہو جاتا۔ جو تحریک کھیلنے کا اگر تم جو ہے وہ میدان گرم کرتے رہیں گے تو کھیلنے والے بن جاتے، تعلیم کا اگر نظام گرم کریں گے تعلیمی نظام پیدا ہو جاتا۔ جیسا جو ہے آپ جو ہے نا نظام قائم کریں گے ویسا جو ہے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا۔ تو اس طرح جو ہے تنظیم کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اثار و قربانی کرنا، اور اس ماہ مبارک میں خاص کر رمضان کیا ہے، رمضان اثار و قربانی کا مہینہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ یہ رمضان جب آتا تو ہر مسلمان اتنا جو ہے نا انہیں عبادت گزار ہو جاتا، دولت کو لٹاتا، بعض لوگ تو جو ہے دولت کے انبار جو ہے نا لٹاتے بیٹھتے، ہزاروں روپے تقسیم کرتے، رمضان بھر جو ہے نا تقسیم بانٹتے ہوئے بیٹھتے۔ یہ ایسا جو ہے جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا، یہ جو ہے سال بھر کماتے، لیکن یہ ایک مہینے میں ایسا جو ہے نا مسلمان دیوانہ وار ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ پاک کے فرمائے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، قرآن جو ہے نا اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے۔ تو گویا کہ علم قرآن حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کی نعمت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہے۔ ہم جو ہے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک مہینہ میں جو ہے پورا اسلام مجھے حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ تربیت ہے۔ یہ ایک مہینہ جو ہے تحریک پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رمضان کو جو ہے نا دکھا رہا ہے۔ حقیقت میں رمضان کیا ہے؟ صحابہ کرام کی عملی زندگی ہے۔ وہ جو ہے دور کو یاد کرنا چاہتا ہے، وہ دور کو قرآن کو یادہ کرنا چاہتا ہے مسلمان، اس کے لیے جو ہے اس مہینے میں متحرک ہو جاتا، لیکن یہ مہینہ جانے کے بعد وہ جو ہے نا حرکت ختم ہو جاتی۔ تو خاص جو ہے نا یہ مہینہ لا کر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک دور ایسا آتا ہے جہاں پر مال بے دریغ جو ہے نا قربان کرنا پڑتا، دولت کو پانی کی طرح جو ہے نا بہانا پڑتا۔ وہ کیا ہے؟ اشاعت اسلام کا زمانہ ہے۔ اب عام لوگ تو جو ہے صرف یہ رمضان کو رحمت سمجھے، لیکن بیست ثانی کو سمجھنے والے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو سمجھنے والے، وہ جو ہے یہ 30 دن کو جو ہے نا رمضان نہیں سمجھے، بلکہ جو ہے اسلام غالب ہونے تک، اسلام کا غلبہ جو ہے نا ہندوستان پہ ہونے تک ہمارے لیے رمضان ہی ہے۔ ہم جیسا جو ہے اعتکاف میں بیٹھے، زکوٰۃ دے رہے، اثار و قربانی کرے، ہمیشہ جو ہے ان مبلغین کو رمضان میں سمجھے اور ہمیشہ جو ہے ان کے لیے دولت کو لٹائے، اور مبلغین بھی یہ سمجھے کہ ہم جو ہے صرف جو ہے چند دنوں کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کو غالب کرنے تک، ہندوستان مسلمان ہونے تک ہمارا جو ہے نا یہ جذبہ ہمیشہ جو ہے میدان میں متحرک رہے، ہمارے اندر حقیقت جذبہ پیدا ہوتا رہے، اور خود جو ہے کام کرے اور کام کرنے والوں کو تیار کرے۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے نا ہزارہ ہماری تنظیم میں جو ہے انگریزی زبان کے اعلیٰ پائے کے مبلغین کام کر رہے ہیں، اور جو ہے روزانہ خانقاہ سرور عالم میں درس قرآن کریم ہوتا ہے، اور فلسفہ ہند کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بنگلور میں ہماری انجمن کی طرف سے ہر جمعہ کو درس قرآن کریم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے
دینی علم کی ترقی کے لیے مختلف ذرائع فراہم کیے گئے ہیں۔ بعض دفعہ اردو زبان میں بھی ضرورت کے لحاظ سے کتب چھپتے ہیں، جیسا کہ کتاب سرور عالم جگت گرو اس وقت مختلف مقاموں میں مل سکتی ہے اور غیر مذاہب سے مطابقت والی طرز کے متعدد کتب و نقشے انجمن نے شائع کیے ہیں۔ یہ جو ہے کام کی رپورٹ حضرت خلیل نے بیان فرمائے۔ اور ایک بات بیان فرمائے، انجمن کی سالانہ رپورٹ نکلتی ہے اور ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ ہمارے حساب کا رجسٹر جس وقت چاہے دیکھ سکتا ہے۔ محض خدا کے فضل کے ماتحت یہ تبلیغی کام نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی کمال کو پہنچائے گا۔ امید ہے کہ مالدار حضرات زکوٰۃ کو ضائع نہ کر کے قرآن کریم کے بتائے ہوئی تعلیم کے مطابق زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے اور اس کا پھل پائیں گے۔ یہ جو ہے اخبار میں حضرت خلیل دیے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمارے کام ہے جو ہندوستان کے اندر مبلغین اور مبین ایک تنظیم کے طور پر ہندوستان میں کام کرے، یا آپ مسلمانوں سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کریں اور یہ اکٹھا کر کے کام کو جو ہے نا بڑھانا، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام کو نہیں بڑھائیں گے تو وقت ایک ایسا آتا کہ جو ہے صرف ظاہرہ لباس نظر آئیں گے لیکن دلوں کے اندر وہ جو ہے جذبہ، وہ تحریک ان کے دلوں میں نہیں رہیں گے۔ یہ کیونکہ اب 10 سال 15 20 سال پہلے جو مبلغین کے اندر جذبہ اور جو علمیت اور جو علم قرآن سے جو ہے یہ تھا، وہ آج جو ہے نا بہت کم ہوتے جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو یہ توجہ دینا چاہیے درس قرآن میں زیادہ سے زیادہ مجھے، اور مبین بھی حضرت خلیل عالم کے زمانے میں، اس کے بعد بھی مولانا عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام ہمیشہ درس قرآن دیا کرتے۔ تو اس وقت جو ہے اتنا جذبہ مبینہ کے اندر کہ جو ہے مبلغین سے زیادہ مبین نظر آتے تھے، مبلغین دوروں پہ رہتے تھے، مبین آ کے جو ہے نا بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ ہمارے محبوب صاحب سوداگر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں جو ہے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے انہوں عثمانہ گنج میں تجارت کے لیے، حالانکہ انہیں تجارت دکان تھی، تجارت کرنے جاتے تھے۔ عصر میں، حالانکہ عصر کا وقت جو ہے زیادہ تجارت کا وقت ہوتا، عصر کے بعد جو ہے فوری دکان بند کر دیتے۔ اور کیوں بند کرتے؟ کہ درس قرآن میں جانا ہے۔ مغرب میں یہاں پر درس قرآن میں حاضر رہتے۔ کیسا جو ہے نا جذبہ ہے۔ اور جو ہے مبین بھی پورا جو ہے بال چھوڑے ہوئے، لباس جو ہے نا دراز لباس پہنے ہوئے، جو صرف جو ہے ان کو کاہو رنگ دینے کی ضرورت، ایسا جو ہے نا مبینوں کا جو ہے یہ تھا کہ یہاں پر سوائے دین کے سوا دوسرا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور مولانا محمود علی قریشی صاحب مبلغ اسلام، آپ جب تک یہاں پر رہے، یا ایسا جو ہے نا ماحول انجمن کا تھا کہ کوئی عورت بے پردہ جو ہے نا یہاں سے جاتی تھی، کوئی تنہا عورت جاری تو مولانا قریشی صاحب جو ہے نا اس کو ڈراتے تھے، دھمکا دیتے تھے۔ اور بعض جو ہے لوگ شکایت بھی کرے حضرت خلیل عالم کے پاس کہ مولانا قریشی صاحب عورتوں کو ڈراتے، تو حضرت خلیل عالم فرمائے عورتوں کو ڈرائے تو قریشی صاحب کتنا اچھا دکھتا نہیں باغ۔ یہ مطلب کیا ہے کہ ایک بزرگی کی نظر جو ہے اس ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اور حضرت خلیل عالم کیا فرمائے، انجمن کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ یہاں کے ماحول کو متقیانہ ماحول بنا، متقیانہ ماحول بنائے، تو ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا۔ تو درس قرآن میں جو ہے تمام نوجوانوں سے جو ہے زیادہ تر جو ہے ان سے جو ہے یہ توقع ہے وہ لوگ جو ہے درس قرآن میں بیٹھے۔ حضرت خلیل عالم کے جو باتیں ہیں درس قرآن میں وقت مبلغین کی صحبت میں بیٹھے، تو ان کو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے بزرگاں کیوں جو ہے نا زندگیاں وقف کرے، کیا جو ہے نا جوہر ہے، یہ سنے بغیر جو ہے تمہارے اندر جذبہ کیسا پیدا ہوتا۔ صحبت بس سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کو کھو بیٹھا، بدکاروں کی صحبت میں رہ کے پیغمبر کا بیٹا انہیں بدکار ہو گیا، حالانکہ پیغمبر کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ ایسا جو ہے کوئی ورثے میں ملتا نہیں، انسان کو حاصل کرنا پڑتا، علم قرآن پانا پڑتا، ورثے میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا جو ہے ہم جب تک کہ قربانی نہیں دیں گے، ہمارے کو جو ہے یہ چیزیں معلومات نہیں ہوتے، تو بہرحال جو ہے ہمارے ماحول کو پاکیزہ ماحول بنائیں اور جو ہے تنظیم کو جو ہے مضبوطی سے جو ہے قائم کریں، تو ضرور ہمارے جو نونہار بچے ہیں اور جو باہر سے آنے والے بہت سے لوگ مبلغین کو کیا بولتے، ارے ہم ہمارے بچوں کو تمہارے مدرسے میں بھیجنا چاہ رہے، کتنے دن کا کورس ہے تمہارا، کتنے دن میں جو ہے نا ان کو تعلیم دے دے۔ اب ان کو جو ہے ہاں بھائی ہمارے پاس 2 سال کا کورس، 2 سال کا کورس کیا ہے، یہاں پر 2 سال بٹھا کے تمام جو ہے سلوک بتانا، تمام جو ہے یہاں راستے طے کرانا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو ہر جگہ ہم کشمیر گئے تھے، کشمیر میں بھی کئی جو ہے نا نوجوان بچوں کو
وہاں کے لوگ، میں مولوی مختار صاحب مبلغ اسلام کشمیر کے دورے پہ تھے، ہمارے تقریریں بعض بیانات سن کے اتنا متاثر ہوئے، کالج میں پڑھ رہے بچے، وہ بچوں کو بولے کہ ہم ان کو بھیجتے، آپ کے جیسا مبلغ بنا کے بھیجو، آپ کے جیسے تعلیم دو۔ پہلے تو بولے کہ آپ یہیں رہو، ہم بولے بھائی ہم پورا ہندوستان پھرنے والے، آپ کے یہ علاقے میں رہ کے جو ہے ہم نہیں رہ سکتے، تو بولے اگر آپ نہیں رہتے تو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے، آپ تعلیم دو۔ اب وہ بچے آئے تو کیا کرنا؟ تو یہاں پر اگر نظام رہا تو کیا ہوتا؟ ہمارے لوگ باہر مدرسوں میں لے آ کے ڈال رہے اور باہر کے خیالات پیدا ہو رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باہر کے لوگ ہمارے پاس، کیونکہ بڑا علم بڑی تعلیم ہمارے پاس ہے، باہر کے لوگ ہمارے پاس لا کر ڈالنا چاہیے، اور ڈالنے کی عرض بھی رکھتے ہیں لوگ، لیکن انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ خود مبلغین کے بچوں کو باہر پڑھانا پڑتا۔ یہ جو ہے یہ بہت غور کرنا اور اس پر جو ہے متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ تبلیغ اسلام کے لیے، اور ایک بات کہ جو ہے مدرسہ رہا تو یہ مولویوں سے اسلام پھیلتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ جو ہے فقیری ایک الگ دولت ہے، فقیری اللہ کا فضل ہے۔ مدرسے میں پڑھ کے فقیر نہیں بنتا وہ الگ بات ہے، مدرسے میں پڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عرفان سے تو واقف ہوتا، اور جس کے اندر جذبہ ہے انہیں مدرسے میں سے بھی آتا، گنوار میں سے بھی آتا۔ مولوی سعید بن وحید صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھے، کیسے بے نوا فقیر بنے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقیر لکھے ان کو، بچپن کے فقیر جو ہے نا فقیری طبیعت ہے بھائی۔ تو کیا جو ہے ایسی جو ہے کتنے جو ہے مبلغین گاؤں سے بھی آئے، جس کے اندر جو ہے جذبہ جو ہے نا فقیری ہے، انہیں کہاں بھی پڑھا تو آتا نہیں، اور جو ہے اگر اس کو لا علم رکھیں گے تو انہیں جو ہے اگر انہیں فقیروں کی صحبت میں بھی رہا تو دنیا دار بن جاتا۔ یہ جو ہے فقیری محض اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کیا تمہاری فقیری کمزوری ہے، کیا عالم آتے جو ہے فقیری چلے جا رہی تمہاری، ایسا نہیں ہوتا۔ ہزاروں عالموں کے مقابلے میں ٹھہر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین فقیری کو غالب کریں، یہ جو ہے ہماری کم فہمی ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس کا انتظام کرنا یہ جو ہے تنظیم کی ذمہ داری ہے۔ دولت کو اسی لیے جو ہے نا لگانا چاہیے، لٹانا چاہیے، غلبہ اسلام کا جو ہے انتظام کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا، تہجد گزاری کرنا، ہمارے اندر بھی جو ہے یہ جذبہ پیدا ہونا، ہماری دولت جو ہے جمع کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ اسلام کو بڑھانے کے لیے، مبلغین کو بڑھانے کے لیے، نہ کہ جو ہے اپنی اولاد کو باہر کے وارث بنائے، انہوں جو ہے پڑھ لکھ کے کیا کرے، انگریزوں کی غلامی کرے، انگریزوں کی کمپنیاں ڈیولپ کرے، ڈاکٹر بن کے چلے جا رہے۔ تو یہ جو ہے ہم غور کرنا ہے اور اس پر جو ہے اپنی دولت کو صرف کرنا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آخری میں جو اللہ تعالیٰ بیان سے ہے کہ وابن السبیل، یعنی جو مسافر ہے وہ مسافر در حقیقت مبلغ اسلام ہے، جو اسلام کے کام کے لیے میدان میں ہر جگہ جو ہے پھر کر تبلیغ اسلام کا کام کرتے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم، یہ اللہ کا جو ہے نا فریضہ ہے، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے جو ہے دولت کو جو ہے استعمال کیا جائے تو ضرور بضرور اسلام جو ہے غالب آتا اور اسلام کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔